السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج میں آپ کے ساتھ دو واقعات جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور ان واقعات کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ ہے، توکل علی اللہ کے ساتھ ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، تو اللہ تعالیٰ پر آپ یقین ایسے کریں جیسے یقین کرنے کا حق ہے۔ میں بیت اللہ میں حرم میں موجود تھا، یہ پہلا واقعہ ہے۔ تو میرے پاس نارملی دو موبائل ہوتے ہیں، ایک موبائل جس کے ساتھ میں ابھی ریکارڈنگ کر رہا ہوں، میرا یہی موبائل جو ہے وہ یعنی جیسے ایک موبائل اوپر ہوتا ہے اور ایک ساتھ انسان نے پکڑا ہوتا ہے، دو موبائل اوپر نیچے ہوتے ہیں، تو یہ موبائل میرا نیچے والے پورشن نچلے حصے میں تھا۔ تو میں حرم میں بیٹھا ہوں، اور مکہ ٹاور، جو لوگ آپ میں سے گئے ہوئے ہیں بیت اللہ میں، مکہ ٹاور آپ نے دیکھا ہوگا، ایک تو کلاک ٹاور ہے، ایک مکہ ٹاور ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ اس کے سامنے مردوں کے بیٹھنے کی نماز کی جگہ بنائی ہوئی تھی، اور ماشاءاللہ بڑا پرسکون ماحول تھا، سایہ تقریباً بہتر ہو چکا تھا کافی۔ تو عصر کی نماز جو ہے وہ میں نے ادھر پڑھی، یعنی مطاف کے اندر، پھر عصر کی نماز پڑھ کے میں باہر آ گیا۔ تو کچھ ٹائم پھر میں نے کہا جی میں یہاں پہ بیٹھتا ہوں، کچھ تلاوت کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن وغیرہ پڑھنے کے لیے بیٹھا، کافی دیر بیٹھا رہا، تقریباً میرا خیال کوئی آدھا پونا گھنٹہ بیٹھا ہوں گا۔ پھر میں وہاں سے اٹھا، اور اٹھتے ہوئے اپنا یہ والا موبائل جو ہے یہ میں نے اٹھا لیا، اور دوسرا موبائل جس سے میں ابھی ریکارڈنگ کر رہا ہوں، میرا یہ موبائل وہیں پہ رہ گیا۔ اور میں اٹھ کے وضو خانے میں گیا، وہاں پہ وضو کیا۔ میں نے احرام پہنا ہوا تھا، چونکہ ابھی آج کل جو ہے وہ احرام والوں کو ہی مطاف والی سائڈ پہ جانے دیتے ہیں، تو میں نے احرام پہنا ہوا تھا، تو میں چلا گیا اندر۔ وہاں پہ بیٹھا، جا کے میں نے کہا میں کوئی طواف وغیرہ کروں، لیکن میں نے دیکھا کہ رش تھا کافی۔ میں پھر اوپر والے جہاں سے مطاف کی طرف نیچے اترتے ہیں، میں وہیں پہ سیڑھیوں کے ساتھ ہی اپنا جو جائے نماز تھا وہ بچھا کے وہیں بیٹھ گیا، قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ ٹھیک مغرب سے 5 منٹ پہلے اچانک وہ آواز آئی، جیسے یعنی اسپیکر کی آواز آتی ہے کہ مؤذن جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے۔ سبحان اللہ! تو اچانک میرے دماغ میں خیال آیا کہ میرے پاس میرا ایک موبائل نہیں ہے، اور جناب میں وہاں سے اٹھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوا اٹھا، اور پھر ساتھ میں یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میرے پاس وہ موبائل ہے جس کے ساتھ میں ریکارڈنگ کرتا ہوں، میرا سوشل میڈیا کا سارا ورک جو ہے وہ تقریباً آلموسٹ اسی موبائل سے ہوتا ہے، یعنی ہر چیز اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو مجھے یا اللہ وہ میرا موبائل گم نہ ہو، اور تو میرا رب ہے اور تو جانتا ہے کہ میری نیت کیا ہے۔ یہ نیت کے جو معاملے ہیں نا، یہ اللہ کے پاس ہیں، اور ہماری زندگی کے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہماری نیت خالص ہوتی ہے، معاملہ ہمارا بہت خالص ہوتا ہے، لیکن سبحان اللہ سمجھنے والے نہیں سمجھتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہترین اللہ تعالیٰ سمجھنے والا ہے اور قادر ہے۔ میں جناب وہاں سے دبے پاؤں وہاں سے اٹھا، میرے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اپنی وہ جگہ چھوڑی، تو دوسرے آدمی کو میں نے اس جگہ پہ بٹھایا، اور میں وہاں سے اٹھ کے میں آ گیا جی ادھر سیدھا باہر، یعنی مطاف سے میں باہر آ گیا۔ اب باہر آیا تو میں بھاگا، مطلب میری تھوڑی سپیڈ زیادہ تھی، ایک فکر تھی، تو انا للہ پڑھتا ہوا آ رہا ہوں، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتا ہوا آ رہا ہوں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون میں نے 3 مرتبہ پڑھا، مجھے یاد ہے 3 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد حسبی اللہ ونعم الوکیل جو زبان پہ آ رہا تھا اس کے بعد میں پڑھتا جا رہا تھا۔ تو میں جیسے ہی وہاں پہ پہنچا تو وہاں پہ زمزم کا ایک یعنی زمزم دینے والا ایک بندہ وہیں پہ موجود تھا، جو زمزم کے جو کولرز ہوتے ہیں نا پانی ٹھنڈا کرنے والے، تو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے اس کو جا کے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہاں پہ میرا کوئی موبائل تو نہیں رہ گیا؟ وہ کہنے لگا بھائی ہم کسی کی چیز کو نہیں چھیڑتے، اگر آپ کی چیز موجود ہے وہاں پہ تو آپ کو مل جائے گی۔ واللہ العظیم میں وہاں مطلب تیسری صف میں وہاں پہ میں بیٹھا، مطلب جا کے دیکھا تو میرا موبائل وہیں پڑا ہوا تھا، اور یہ میرا موبائل تقریباً 1.25 یا 2 گھنٹے کے بعد اسی جگہ سے جہاں پہ پڑا ہوا تھا ایز اٹ از وہیں پہ پڑا ہوا تھا۔ اور میں نے وہاں سے جا کے اس کو موبائل اٹھایا، اور میری پچھلی صف میں 3 جو خان صاحب تھے، کوئی پٹھان ہمارے بھائی تھے،
وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کوئی بندہ اپنی نماز کی جگہ یہاں پہ چھوڑ کے گیا ہے اور اس لیے ہم نے جو ہے نا وہ اس کی اس کے موبائل کی ہم حفاظت کر رہے تھے، تو کوئی بندہ آئے گا جس کا موبائل ہوگا وہ آگے خود ہی لے لے گا۔ وہیں پہ مجھے ایک آدمی ملا، اس نے کہا جی میرا موبائل بھی یہیں پہ اسی حرم کے اندر ہی ایک جگہ پہ پڑا ہوا تھا اور میرا موبائل جو ہے وہ 5 منٹ کے بعد غائب ہو گیا تھا، مجھے نہیں ملا دوبارہ۔ تو سبحان اللہ، وہ اللہ تعالیٰ نے میرا جو موبائل ہے وہ میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا، الحمدللہ مجھے مل گیا۔ دوسرا واقعہ مسجد نبوی کا ہے۔ مسجد نبوی میں باہر جو صحن حرم ہے وہیں بیٹھا ہوا تھا، روضہ رسول کے بالکل سامنے، یعنی گیٹ نمبر 13 کے پاس، اور میں سوچ رہا تھا، چونکہ جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ توکلنا ایک ایپ ہے، وہ توکلنا ایپ کے ذریعے سے ہی آپ کو وہ سارا پروسیجر آپ کو لینا پڑتا ہے، ٹائم لینا پڑتا ہے۔ تو میں توکلنا ایپ کھول کے دیکھ رہا ہوں، لیکن میرا انٹرنیٹ جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہا تھا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ سبحان اللہ، اب لوگ جو ہیں وہ روضہ رسول کے اندر، یعنی روضہ شریف کے اندر نماز کے لیے جا رہے ہیں، جنت جو جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کو کہا ہے کہ یعنی ریاض الجنہ، تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ اب میں پہلے اس لیے نہیں جاتا تھا وہاں پہ کہ رش ہوتا تھا، کوئی یعنی وقت ہی نہیں ملتا تھا، اور پھر بہت دھکم پیل اور ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں جس میں آپ کا خشوع نہ ہو۔ تو میں کہتا تھا کہ سبحان اللہ یا رب، تیرا شکر ہے تو نے حرم میں پہنچا دیا، تو اب انشاءاللہ یہاں پہ نمازیں ادا کریں گے، دعائیں کریں گے اپنوں کے لیے، اور جو بہت ہمارے اپنے جو دل کے قریب ہیں ان کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں گے۔ تو میں وہاں پہ بیٹھا ہوں، تو میں نے کہا یا رب میں 3 دعائیں مانگوں گا، 3 دعائیں مانگوں گا انشاءاللہ، اور تینوں کی تینوں مجھے پتا تو ہے کہ اللہ تو نے قبول کرنی ہے۔ ایک کو اللہ آج ہی قبول کر لے اور 2 کو اپنے وقت پہ قبول کر لینا، یا اللہ ان کو بھی آج ہی قبول کر لے، لیکن جو وہ وقت، ان 2 دعاؤں کے لیے جو وقت بہترین ہوگا وہ تب میرے لیے اللہ تو راستے کھول دینا۔ اب میں اللہ کے ساتھ اس طرح سے باتیں کر رہا ہوں، یعنی آپ بھی اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ ادعونی استجب لکم کا معنی یہ ہے۔ تو سبحان اللہ العظیم، میرے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں تھی، تو میں اب سوچ رہا تھا کہ یار اب روضہ رسول میں نماز کے لیے باہر وہ توکلنا ایپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اندر جا سکتے ہیں، ادروائز آپ باہر ہی نماز پڑھیں۔ اب میں نے اچانک میرے دل میں خیال آیا، تو میں نے موبائل کا وائی فائی کھولا۔ وائی فائی کھولتے ہی ایک اوپن وائی فائی تھی کسی شخص کی وہاں پہ، میرا خیال ہے آئی فون کی تھی شاید۔ وہ آئی فون کی جو یعنی وائی فائی میرے سامنے آئی، میں نے فوراً کنیکٹ کی۔ کنیکٹ کرتے ہی اس کے ساتھ ہی مجھے یہ مل گئی اس کی یعنی توکلنا ایپ میں نے اوپن کی، اس میں نے جا کے اپنا روضہ رسول میں نماز کے لیے، یعنی روضہ شریف میں نماز پڑھنے کے لیے جیسے ہی میں نے کلک کیا تو مجھے 5 منٹ کے اندر، یعنی اگلے 5 منٹ میں مجھے اندر جانا تھا۔ 1 بجے کا ٹائم تھا جب میں یہ کام کر رہا تھا، اور 1:05 میں میرا وقت شروع ہو رہا تھا۔ میں سبحان اللہ، میں نے جیسے ہی وہ وقت دیکھا میں نے اس کو کلک کیا، کلک کرتے ہی جیسے میرا وقت شو ہونا شروع ہو گیا نا، میرا انٹرنیٹ بھی بند ہو گیا، اور میں وہاں سے بھاگا، وہیں گیٹ نمبر 13 سے بھاگتا بھاگتا میں سیدھا روضہ رسول کی طرف جا رہا ہوں، اور سبحان اللہ میں وہاں پہ اندر داخل ہوا، اور اگلے 5 منٹ میں روضہ شریف کے اندر تھا۔ تو یقیناً میرے رب نے میری ایک دعا تو جو ابھی میں نے کی تھی وہ اللہ نے اسی وقت قبول کر لی، پھر اگلی جو دعائیں جو میں نے 2، وہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، وہ جو میں نے جو اگلی 2 دعائیں کی ہیں وہ انشاءاللہ وہ میرے اللہ نے قبول یقیناً کی ہیں انشاءاللہ۔ تو اس لیے میں یہ ہمیشہ جو ہے نا یہ اپنے احباب کے لیے یہ بات میں آن دی ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نا تو اخلاص کے ساتھ دعا کریں، اور اخلاص آپ کا ٹوٹنے والا نہ ہو، درمیان میں بکھرنے والا نہ ہو، ایسا مضبوط اخلاص ہو کہ یا رب میں نے جو مانگ لیا بس اس کے بعد مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور کے پاس جا کے اپنی التجا، اپنی دعا، اپنی بات کو کسی اور کے سامنے بیان کرنے کی۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بناتے ہیں نا مضبوط، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری
اور آپ سب کے لیے انشاءاللہ میری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے. آپ بھی میرے لیے ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور آخرت میں ہم سب کو جنت الفردوس میں بہترین جگہ عطا فرمائے. فجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.